بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 6ویں تراویح پڑھی گئی، جس میں امام صاحب نے اس مسجد میں 7ویں پارے کے 6 رکوع سے 8ویں پارے کے 7ویں رکوع تک کی تلاوت کی۔ سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوع میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہی دے گا کہ انہوں نے کن کن تعلیمات پر عمل کرنے اور کن کن برائیوں سے بچنے کا ان سے عہد لیا گیا تھا۔ اب بدعہدی کا وبال انہی لوگوں پر ہے، نہ کہ انبیاء پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے کہ نبی دین پہنچانے کے ذمہ دار ہوں گے اور امتیں اس پر عمل کر کے اسے قائم کرنے کی ذمہ دار ہوں گی۔ آخرت میں وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے اس عہد کو نبھاتے ہوئے ذمہ داری پوری کی ہو۔ پھر سورہ مائدہ کے بعد 6ٹھی سورت سورہ انعام ہے، جو اس وقت رات میں نازل ہوئی جب مدینے سے انصار کے ایک گروہ نے پہاڑوں کے غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ اس میں شرک اور کھانے پینے کی تہمات کی تردید کی گئی، اعتراضات کے جوابات دیے گئے، سوسائٹی کی تعمیر کے اخلاقی اصول بیان کیے گئے۔ اسے صراط مستقیم کہا گیا۔ پھر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین، آسمان، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی لوگ دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، زندگی کی ایک مدت طے کر کے دوسری مدت یعنی قیامت کی گھڑی بھی طے کر دی۔ قیامت میں دنیا کا حساب کر کے فیصلہ سنایا جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ دنیا میں تم سے زیادہ طاقت اور اقتدار والی قومیں ہلاک کر ڈالی گئیں؟ ان پر نعمتیں اتریں لیکن پھر نافرمانی کی وجہ سے وہ تباہ کر ڈالی گئیں۔ ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا گیا۔ کاش لوگ قیامت کا منظر دیکھ پاتے، جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے جاتے اور وہ ایمان والوں میں شامل ہوتے۔ ایسا اس لیے کہ چھپائی ہوئی حقیقت قیامت میں ان کے سامنے ہوگی۔ دنیا میں دوبارہ بھیجنے پر یہ نافرمانی ہی کریں گے۔ نقصان میں وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھا، اب گناہوں کا بوجھ وہ لادے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، آخرت کا مقام فرما برداروں کے لیے ہے۔ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ چلتے جانور اور ان اڑتے پرندوں کو دیکھو، شام کو واپس گھر لوٹتے ہیں، اسی طرح تم آخرت میں لوٹائے جاؤ گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا ہے۔ ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والے بہرے، گونگے اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، اللہ سننے دیکھنے کی صلاحیت چھین کر دل پر مہر لگا دے تو کون یہ صلاحیتیں واپس کر سکتا ہے؟ ہم نے رسول نیک لوگوں کو خوشخبری دینے اور بد کردار لوگوں کو ڈرانے کے مقصد سے ہی بھیجے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے نہ خزانے ہیں، نہ غیب کا علم، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس وحی پر عمل کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ کیا یہ غور نہیں کرتے؟ ایمان لانے والوں پر سلامتی ہے، ان پر رحم کیا جائے گا۔ نادانی سے برائی کے بعد توبہ کر کے اصلاح کرنے والوں کو نرمی کر کے معاف کیا جائے گا۔ شرک کی تردید میں ابراہیم علیہ السلام کی ستارہ پرستی کی تردید کی مثال پیش کی گئی ہے۔ فرمایا جو چھپ جائے اور زوال پذیر ہو جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پھر نبوت کے سلسلے کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام علیہم اجمعین کو نبوت، ہدایت، فضیلت بخشی گئی۔ پھر ان کی اولادوں میں سے بہتوں کو دین کے لیے چن لیا اور ان کی رہنمائی کی۔ اللہ جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان کے انکار کے باوجود ایک گروہ ایمان کی قدر والا ہے۔ تمام انبیاء ہدایت یافتہ تھے۔ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ قرآن تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت اور ہدایت ہے۔ کہہ دیجئے بصیرت کی روشنی اپنانے والا اپنا ہی بھلا کرے گا اور اندھا اپنا نقصان کرے گا۔ تم کوئی دروغہ نہیں ہو
پھر بتایا کہ مشرکین حلال کو حرام قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی راہ پر چلنا ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اللہ حکم دیتا ہے، نمبر 1 شرک سے بچو، نمبر 2 والدین سے نیک سلوک کرو، نمبر 3 اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہاری طرح اسے بھی رزق دیں گے۔ نمبر 4 کھلی ہو یا چھپی بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 5 کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 6 یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ الا بہترین طریقے سے، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو کر اچھا برا سمجھنے لگے۔ نمبر 7 ناپ توڑ صحیح رکھو، ہر شخص پر طاقت بھر کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ نمبر 8 بات انصاف کی کہو، چاہے معاملہ رشتہ داری کو کیوں نہ ہو۔ نمبر 9 اللہ کے عہد کو پورا کرو، لہذا سیدھے راستے کی نصیحت اور ہدایت قبول کرو، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، پھر تم کیوں بہک رہے ہو؟ رات سے دن وہی نکالتا ہے، رات سکون کے لیے ہے، وہی چاند اور سورج کے غروب کا حساب مقرر کرتا ہے، اور تاروں کو سحر اور سمندر میں رہنما اسی نے بنایا۔ اسی نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر سب کے مرنے کی جگہ طے کی۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، نباتات اگائیں، ہرے بھرے کھیت اور پیڑ اگائے، تہ بتہ دانے اور کھجور کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، انگور، زیتون، انار کے باغ، ان کے پھل ملتے جلتے ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، بے جانے اس کی بیٹیاں قرار دیں، حالانکہ وہ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ وہ آسمانوں کا موجد ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا علم اسے ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا خالق، لہذا اسی کی عبادت کرو، بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ آیت نمبر 108 میں بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا، کہیں وہ جواب میں اصلی خدا کو گالی نہ دینے لگیں۔ بیجا بحث اور مناظروں سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ سورہ ختم ہونے پر فرمایا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ جو اس نے یکسو ہو کر اپنایا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میری قربانی، میری مراسم عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ سب کو اپنا بوجھ اٹھا کر اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ جب تمہاری اختلافات کی حقیقت کھل جائے گی کہ اسی نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، بعض کو بعض پر بلند درجے دیے تاکہ آزمائش کرے، وہ سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس طرح سے یہ آج کی جو تراویح ہے اس میں پارہ نمبر 7 کے رکوع نمبر 6 سے لے کے پارہ نمبر 8 کے رکوع نمبر 7 تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ 6ویں تراویح جو آج پڑھے گی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔